بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کی اردو کی معلمہ بی بی آمنہ ہوں۔ میرا تعلق بوائز 5 سے ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی زوم آن لائن کلاسز میں غازی علم الدین شہید کے بارے میں پڑھا تھا اور ان کے متعلق کچھ سوالات بھی کیے تھے۔ آج ہم غازی علم الدین شہید کا جو مشقی سوال نمبر 4 ہے وہ پڑھیں گے۔ وہ ہے مندرجہ ذیل الفاظ اور تراکیب کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ معنی واضح ہو جائیں۔ اس کے میننگ میں بتا چکی ہوں، دوبارہ بھی بتاتی ہوں۔ پہلا لفظ ہے بیلوز۔ بیلوز کا مطلب ہے سچا یا پرخلوص۔ دوسرا ہے ہاتھ پیر مارنا یعنی کوشش کرنا، یہ ہے محاورہ۔ ملعون لعنت کیا گیا۔ منجدار بھنور کو کہتے ہیں، یعنی دریا کے بیچ میں ایسے گول گول سے دائرے سے بنتے ہیں، بلبل ایسے بنتے ہیں اور اس کے نیچے جو ہے ایسا ظاہر یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں پر بہت گہرائی میں ہے پانی۔ جلتی پر تیل ڈالنا یہ بھی محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے غصہ دلانا، کسی کو بھڑکانا۔ تو ابھی یہ سوال جو ہے میں نے پیج پر کیا ہے، چلے میں آپ کو اس کے جملے بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا پیج یوں ریڈی کریں گے کہ مشقی سوال نمبر 4، پھر اس کے نیچے میں نے درج ذیل الفاظ کے جملے بنائے کا سوال لکھا۔ پھر اس طرح سے میں نے کالم بنائے، لیکن یہ لائن میں نے بیچ میں نہیں لگائی، جس طرح سے ہم نے مذکر مؤنث یہ الفاظ معنی کے لیے کیا تھا اور ہم نے بیچ میں کالم بنائے تھے۔ 2 کالم یہ اس طرح نہیں ہے، یہ والا کالم جو ہے 2 سے 2.5 فنگر گیپ ہو اور یہ والا کالم بڑا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہر تیسری لائن پہ اینڈنگ لائن ہو اور نمبر شمار بالکل اس مارجن لائن کے بالکل قریب ہو۔ یہ والا لفظ آپ بلو مارکر سے لکھیں گے اور یہاں اردو قلم سے باقی جملہ لکھیں گے، اور پھر جو جملے کا جو لفظ ہوتا ہے وہ آپ بلو مارکر سے لکھتے ہیں تاکہ وہ واضح ہو، نظر آئے کہ ہم کس لفظ کا جملہ بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے بیلوس۔ بیلوس کے میں نے آپ کو معنی بتائے ہیں۔ پہلا اس کے معنی ہیں سچا یا پرخلوص۔ میں اپنے والدین سے بیلوس محبت کرتا ہوں، یا میرا بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیلوس محبت کرتے ہیں، یا میں اپنے دوست سے بیلوس محبت کرتا ہوں، بیلوس محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے ہاتھ پیر مارنا یعنی کوشش کرنا۔ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ محاورہ ہے اور اس کے جملے جو ہے بہت آسان ہے، بہت آسانی سے بن سکتے ہیں۔ ہاتھ پیر مارنا، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا۔ میں نے سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے، یا میرے بھائی نے ڈاکٹر بننے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے، یا میں نے جماعت میں اول پوزیشن لینے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے، یا میرے ابو نے نیا مکان بنانے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے، یعنی بہت زیادہ کوشش کرنا، بہت زیادہ محنت کرنا۔ تیسرا لفظ ہے ملعون۔ ملعون کا مطلب ہے لعنت کیا گیا۔ تو اس کا جملہ میں نے بنایا ہے، اللہ ہمیں شیطان ملعون کے شر سے امان میں رکھے، اللہ ہمیں شیطان ملعون کے شر سے پناہ میں رکھے، اللہ ہمیں شیطان ملعون کے شر سے پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ ملعون صفت انسان کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بہت سارے جملے بن سکتے ہیں۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے منجھدار۔ منجھدار میں نے آپ کو بتایا کہ دریا کے بیچ میں کچھ اس طرح سے گول گول سے دائرے سے بنتے ہیں جو اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ یہاں پر پانی بہت زیادہ گہرائی میں ہے۔ اچھا، اور یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ مسافروں سے بھری کشتی منجھدار میں پھنس گئی۔ اس کا جملہ یہ بھی بن سکتا ہے کہ لوگوں نے منجھدار میں پھنسے ہوئے بچے کو نکالنے کے لیے بہت کوشش کی۔ میں نے دریا میں منجھدار بنتے ہوئے دیکھے۔ بچہ دریا میں نہاتے ہوئے منجھدار میں ڈوب گیا یا پھنس گیا۔ اچھا، اگلا ہے ہمارے پاس جلتی پر تیل ڈالنا۔ ہم جانتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو ہے محاورہ ہے۔ محاورہ اس کا مطلب ہے جلتی پر تیل ڈالنا، یعنی بہت زیادہ غصہ دلانا، کسی کو بھڑکانا کسی بات پر۔ تو اس کا جملہ میں نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ جلتی پر تیل ڈالنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ مجھے جلتی پر تیل ڈالنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ ہمیں جلتی پر تیل احد اور اسد کی لڑائی میں علی نے جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کیا، یعنی ان کے بیچ میں کوئی ایسی بات ڈال دی کہ ان کی لڑائی زور پکڑ گئی اور ان کے بیچ میں لڑائی ہو گئی۔ اچھا، یہ جملے ذرا میں دوبارہ سے دہرا رہی ہوں، آپ دیکھیں۔ مشقی سوال نمبر 4 جس طرح سے میں نے بنایا ہے پیج، اسی طرح سے آپ پیج ریڈی کریں گے۔ بالکل کونے پر آپ تاریخ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سوال لکھیں گے بلو مارکر سے۔ آپ یہاں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کے لیے 2 کالم بنائے، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ کالم برابر نہیں ہے، بلکہ یہ کالم چھوٹا ہے جس پہ ہم جملوں کے لفظ لکھتے ہیں، اور یہ کالم تھوڑا سا بڑا ہے جس کے اوپر ہم جملے بناتے ہیں۔ آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر اسی طرح سے کرنا ہے۔
اچھا، نمبر شمار آپ دیکھیں میں نے کس طریقے سے لگائے ہیں، نمبر شمار بالکل چھوٹے چھوٹے، اور دیکھیں بالکل مارجن لائن کے بالکل قریب، اس سے کاپی آپ کی خوبصورت لگنے لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے بچے ہیں اور بہت اچھا اور صاف کام کریں گے، اور اردو قلم کا ضرور استعمال کریں گے، کیونکہ آپ کی لکھائی اردو قلم سے ہی بہتر ہو سکتی ہے۔ بے لوس، بیٹا یہ لفظ میں نے مارکر سے، بلیک مارکر سے اس لیے لکھا ہے، آپ بلو مارکر سے لکھیں گے کیونکہ میں نے یہاں پہ بلو مارکر استعمال کیا ہے۔ آپ یہاں پر بلو کٹ نب استعمال کریں گے اور یہاں پر یہ لفظ بلو مارکر سے لکھیں گے۔ میں اپنے والدین سے بے لوس محبت کرتا ہوں۔ غازی علم الدین شہید بے لوس عاشق رسول تھے، یا میرا بھائی بے لوس عاشق رسول ہے، یا میں اپنے دوست سے بے لوس محبت کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ ہے ہاتھ پیر مارنا، جو لفظ ہے اس لفظ کا یہ جو ہے محاورہ ہے، یہ محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے کوشش کرنا، صحیح کرنا، جدوجہد کرنا۔ میں نے سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے، یا میرے ابو نے حج پر جانے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے، یا مقدمہ، وکیل نے مقدمہ جیتنے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سرکاری ملازمت فوجی بننے کے لیے، میں نے ڈاکٹر بننے کے لیے، میں نے انجینئر بننے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے۔ اسی طرح پھر اگلا لفظ ہے ملعون۔ ملعون کا مطلب ہے لعنت کیا گیا، یعنی یہ ایک ایسا صفت انسان ہے جس کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ ملعون، اللہ ہمیں شیطان ملعون کے شر سے امان میں رکھے، اللہ ہمیں شیطان ملعون کے شر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ شیطان ملعون صفت انسان کو پسند نہیں فرماتا۔ مختلف جملے اس کے بن سکتے ہیں۔ اسی طرح ہے لفظ منجھدار، منجھدار بھنور، یعنی شدید مشکلات کا شکار ہو جانا، اس کا ہم یوں بھی مطلب لے سکتے ہیں۔ منجھدار، جس طرح سے ہم نے اپنے سبق میں پڑھا تھا کہ راجپال ملعون جو ہے وہ حالات کے منجھدار میں پھنس چکا تھا، تو منجھدار کا مطلب ہے دریا میں جو منجھدار بنتے ہیں اس سے بمشکل ہی کوئی شخص زندہ نکل آتا ہے، اگر کوئی اس میں پھنس جاتا ہے یا کوئی کشتی اس میں پھنس جاتی ہے۔ تو حالات بھی کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں کہ انسان حالات کے منجھدار میں ایسے پھنس جاتا ہے کہ پھر وہاں سے بچ نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو سبق میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ راجپال ملعون جو تھا وہ حالات کے ایسے منجھدار میں پھنس گیا تھا جہاں سے بچ نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ مسافروں سے بھری کشتی منجھدار میں پھنس گئی، ڈوب گئی۔ دریا میں نہاتے ہوئے بچہ منجھدار میں پھنس گیا، ڈوب گیا۔ لوگوں نے منجھدار میں پھنسے ہوئے بچے کو نکالنے کی بہت کوشش کی، یا منجھدار میں پھنسی ہوئی کشتی کو نکالنے کی بہت کوشش کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے دریا میں منجھدار بنتے ہوئے دیکھے۔ اچھا، پھر اگلا جملہ ہے جلتی پر تیل ڈالنا۔ جلتی پر تیل ڈالنا جو ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ تھوڑے غصے کو بھی بہت زیادہ بھڑکا دیتے ہیں، جس سے لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، یعنی کسی کو بھڑکا دیتے ہیں، کسی کو شدید غصہ دلا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جملہ جو ہے اس کا میں نے یہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلتی پر تیل ڈالنے والے کو پسند نہیں فرماتا، یا مجھے جلتی پر تیل ڈالنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ یا علی اور احمد کی لڑائی میں حسین نے مداخلت کر کے جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے جملے جو ہے آپ بنا سکتے ہیں، آپ اپنی طرف سے بھی جملے بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ لکھیں۔ آپ کے جملوں کی ورائٹی اچھی ہوں تو آپ دو جملے بنا سکتے ہیں، ایک لفظ کے آپ دو جملے آرام سے بنا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو بیٹا آج ہم نے غازی علم الدین شہید کا مشقی سوال نمبر 4 کی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ باقی ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔